یہ شعر میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کرے وہ ہندوستان میں ہی ہوں اور یہ شعر پہنچ جائے. کہیں پر رکھ دو, میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ, زمین پر رکھ دو. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور, فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور دو چار شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں, اور جو میں پہلا شعر پڑھوں گا وہ آپ سب کی محبتوں کے نام جو محفل سجائی آج منوج جی نے, اور آپ اتنی محبتوں سے بیٹھے ہیں یہاں پر, کافی دیر سے آپ جادو دیکھ رہے تھے. اب میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ لفظوں کا جادو دکھا دوں. آپ سب جتنے لوگ یہاں پر ہیں وہ سب شریک ہو جائیں کہ کس نے دستک دی. ذرا سا دیکھیے, پھر یہ تھوڑی سی مجھے بولنا زیادہ پڑ رہا ہے اور شعر سنانا شروع نہیں کیا. پاکستان میں ایک شہر ہے کوئٹہ, وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا. ایک صاحب جنہوں نے میرا شعر سنا ہی نہیں, ایک لفظ میں نے بولا اور وہاں سے کہہ دیا واہ 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 واہ. تو وہاں پر بھی ایک صاحب بیٹھے تھے اور وہ ہر شعر پر چیخ چیخ کے داد دیتے تھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پرسائڈ کر رہے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب, بڑے رائٹر دیش کے دنیا کے. جب ان کی کانوں پر وہ ذرا سا بوجھ لگنے لگی ان کی آواز, تو انہوں نے دیکھا ان کی طرف اور کہا کہ میاں اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو, اللہ کو اتنی زور زور سے یاد کر رہے ہو, اللہ نے اگر دھیرے سے بھی تمہیں یاد کر لیا تو آج کا یہ مشاعرہ آخری ہو جائے گا. تو میں تو آپ کا حقیقی خادم ہوں دوستو, آپ کی محبتوں میں آیا ہوں. اور مجھے آپ سن لیں, برسوں سے سن رہے ہیں, میرا خیال ہے 4-5 دہائیوں سے میں شعر پڑھ رہا ہوں شہر میں. تو سنیں, اچھا لگے تو مجھے ضرور نوازیں. اور لیکن ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں اور گزارش آپ سے ہی کر رہا ہوں کہ جب تک میں مائک پر ہوں آپ صرف توجہ میری طرف رکھیں, اس لیے کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب میں اچھا شعر سنا دوں. بس یہ دھیان رکھیے گا, یہ پہلا شعر میں پڑھ رہا ہوں, یہی شعر فیصلہ کرے گا کہ اگلے شعر میرے کیسے ہونا چاہیے, کتنی دیر مجھے پڑھنا چاہیے اور کیسے شعر پڑھنا چاہیے. کس نے دستک دی, دیکھیے اب نہیں بولا, کس نے دستک دی یہ دل پر, کس نے دستک دی یہ دل پر, کون ہے کون ہے, کس نے دستک دی یہ دل پر, کون ہے, آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے. کس نے دستک دی, کس نے دستک دی یہ دل پر, کون ہے, آپ تو اندر ہیں. صاحب شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے, شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے, شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے, شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے, شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. میں صاحب بھوپال والوں, مجھے بہت اچھا لگا, یہاں میں بزرگوں کو شامل نہیں کروں گا, یہاں صرف نوجوانوں کو ہی شامل کروں گا, کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ امرود کا مطلب سمجھتے ہیں. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے, گاؤں چلو یہ امرودوں کا, گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. یہ شعر صرف نوجوانوں کے لیے, اس لیے کہ بہت اچھا آپ نے رسپانس دیا دونوں شعروں پر. بزرگ اس کو سن سکتے ہیں لیکن اس پر عمل نہ کریں. نوجوانے کے لیے چھٹی ہے, کھلم کھلا کہ آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں. سنیں کہ راز جو کچھ ہو, راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا. سنیں صاحب ککریجا صاحب, بہت مشکل ہوگا فیصلہ کرنا کہ راحت کو بلایا کیوں تھا. راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا,
बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। साहब वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहुत जो तादाद जो शायरी में पढ़ा उसकी तादाद यहाँ ज्यादा है। मैं आपको ये बता दूं कि अब मेरी उम्र कोई 70 बरस के लगभग होने वाली है, लेकिन किसी वक्त में 20 बरस का भी था। तो मैं वो तजर्बात आपको देके जाना चाहता हूं कि जो आपके काम आए। कह रहा हूं कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना है। मेरी सांसों में समाया भी मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मनोज कुकरेजा साहब, ये शेर मैं आपकी नजर करता हूं। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। एक बात अर्ज कर दूं, भोपाल के बहुत अच्छे लोगों, और आज ये हालांकि ये मेरे प्रोफेशन के लिए नुकसानदेह भी है, लेकिन चूंकि आप बहुत ईमानदार और शरीफ लोग हैं तो मैं आपको बता दूं तो कोई बुराई नहीं है। और वो बात ये है कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। ये मैं आपको न जाने कहां कहां टहला रहा हूं। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा था और देख रहा था कि आप मेरी गिरफ्त में कब आ जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने गलती की, गिरफ्त में आप मेरे पहले शेर में ही आ गए थे। लेकिन आप अगर इजाजत दें तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत दीजिए, किस तरीके से दी जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि इजाजत बहुत कमजोर थी, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं। कहा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। ये शेर में हमारे मुल्क के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हों और ये शेर पहुंच जाए। अब कराऊं कि जंग हो या इश्क हो, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए, कोहेनूर होना चाहिए। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए, यहां से अब मैं कुछ शायरी का जो ट्रैक चेंज कर रहा हूं, इसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम होगी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझे, मैं अपनी जिम्मेदारी से शेर पढ़ रहा हूं।
محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے, مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے, مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. مجھے 10 سیکنڈ دے دیجیے اور اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ بولوں گا نہیں. دیکھیے آپ نہیں میں شعر پڑھ رہا ہوں, ابھی میں پڑھ رہا ہوں میری جان. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شعر ہے, جیسے آپ نے شروع میں ہاتھ جب اس سے ملانا تو دوا بھی دینا اور آپ نے تالیاں بجا دی, داد دے دی, اس لیے کہ یہ شعر آپ کے سمجھ میں آ گیا. بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتے. تو یہ سمجھ لیں آپ دوستو, یہ گر ہے اردو شاعری کو سمجھنے کا اور سننے کا, کہ جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے وہ تو یقیناً اچھا ہوتا ہے شعر, لیکن جو نہیں آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے جو آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اگر ذرا سی بھی کہیں مشکل لگے تو سمجھنا کہ آج راحت اندوری نے کمال کر دیا, بہت بڑی بات کہہ دی. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے, مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. وہ جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. جو دنیا کو, بس اسی طریقے سے سنتے رہیے میرا کام چل جائے گا. جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت, مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت, مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. سنیے صاحب کہ صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں پانی, جب آپ سنیے گا, صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں پانی چاہیے. ایک بار سن کے بتا دیجئے مزہ آ جائے. صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں بہت دشمنوں کی اور دوستوں کی اور سرحدوں کی اور ہندوستان کی اور پاکستان کی بہت بات کی, بہت کم لفظوں میں, بہت کم وقت میں ششی کانت نے بات کی. میں بھی اشاروں میں کہ غزل صرف اشاروں کی زبان ہے, اشاروں میں باتیں کرتی ہے, اور آپ لوگ سب اشارے, آپ سے زیادہ ہندوستان میں کون اشارے سمجھ سکتا ہے, بھوپال ہے. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت, مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں پانی چاہیے, آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں پانی چاہیے. اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں پانی چاہیے. اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا, میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. دیکھیے سورج, ستارے, چاند میرے ساتھ میں رہے. دونوں سرحدیں سن لیں. سورج سرحد کا جہاں ذکر ہوتا ہے ششی کانت یادو صاحب, میں بالکل یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سامنے نریندر مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں شکایت کر رہا ہوں آپ سے کہ جب سرحد کا ذکر ہوتا ہے تو ساری سرحدیں بھول جاتی ہیں, صرف ایک ہی لاہور والی سرحد یاد رہ جاتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. سورج ستارے چاند نہ جانے کہاں اڑ گئی سونے کی چڑیا. سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں, اب حالات بدل گئے, شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں, شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے.
صاحب جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، اسی طور سے بولو. کچھ بھی بھوپال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہمارے بڑے ذمہ دار یہاں کے وزیر ہیں ملک کے، راجناتھ سنگھ صاحب نام ہے ان کا. وہ ان کے بیان ہر 8ویں دن اس طریقے سے آتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اچھے رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں. ایک بار مل گئے تھے غازی آباد میں وہ، تو میں نے کہا کہ آپ ضرور بات کیجیے، لیکن بات کرنے کا ذرا سا طریقہ بدل دیجیے آپ، تو شاید راستے کھل جائیں، کوئی راستہ نکل جائے. تو کسی نے منچ سے ہی کہہ دیا کہ راحت بھائی کیا طریقہ ہے، آپ بتا دو اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہو. تو میں نے طریقہ سجایا ہے، اگر یہ صحیح ہو تو آپ کی تائید بھی چاہوں گا بھوپال والوں کی، اور انہیں بتاؤں کہ دیکھیے بھوپال کے بہت جو سوچ سمجھنے والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. جو طور ہے دنیا کا، جو طور ہے دنیا کا، اسی طور سے بولو. بہروں کا علاقہ ہے، ذرا زور سے بولو. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بہروں کا علاقہ ہے، ذرا زور سے بولو. صاحب دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. دلی میں ہم ہی بولا کریں، دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. صاحب سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو میں نے آپ کو مطلب سنایا یہ اچھا تھا. ایک تو اس وقت کہ جب کوئی بہت ہی خراب شعر سنایا جائے اور آپ تالیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیں، اس وقت شاعر کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. اور ایک اس وقت جب شعر بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. میں نے آپ کو گر سکھایا تھا اسی طریقے سے کام کریں تو جلدی میں ہے. کہہ رہا ہوں کہ سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. اور چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جیمت بھاری کیا کرو. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جیمت بھاری کیا کرو. عرض کرتا ہوں دوستوں میں قریب آ رہا ہوں کہ آپ کی ابھی زحمتیں اور جو تکلیفیں ہیں تھوڑی کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں. وہ جلدی اکیلا آدمی دکھائے خلاف. کہہ رہا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا، اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگ گئے. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. یہ شعر آپ سن لیں، خدا کرے اچھا لگے. یہ دیکھیے
ہمارے پارلیمنٹ میں, ہماری ودھان سبھا میں جو کچھ کارروائی چلتی ہے, ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ دلی میں کیا چل رہا ہے, پٹنہ میں کیا چل رہا ہے, بھوپال میں کیا چل رہا ہے. دیکھیے اسے میں نے غزل بنانے کی کوشش کی ہے. اگر غزل بنانے میں کامیاب ہو گئی تو بھوپال والوں کے سامنے عدالت میں رکھتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. عجیب رنگ تھا مجلس کا, خوب محفل تھی, شریف لوگ اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے. بدل دیا تو. عجیب رنگ تھا مجلس کا, خوب محفل تھی, سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے, اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے, چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. ایک غزلوں کے دو تین شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں. زیادہ ایک بات یہ بھی کہہ دوں دوستوں کہ اچھی شاعری کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسے زیادہ دیر تک نہیں سننا چاہیے. تو میں اگر صحیح راستے پر ہوں تو شاید یہ ڈیفینیشن ہے, یہ صحیح لگے. یہ غزل ہے, یہ پڑھ رہا ہوں. کہا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا, کبھی اکیلے میں مل کر. بھائی میں یہ سوچ رہا تھا دوستوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں اس میں شریف لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, وہ بھی شریک رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں انہی کے لیے سنائیے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا. دیکھیے دوسری لائن میں شاعری بن جائے گی. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے, جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. بس ایسے سن لیجیے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے, جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے, اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے, مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے, مجھے وہ چھوڑ گیا یہ. بھائی جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے, مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. اس شعر پر توجہ چاہوں گا کہ پسینے بانٹتا پھرتا ہے, پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج, پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے, کبھی جو ہاتھ, پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج, کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. دیکھیے یہ ایک شعر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مجھے ذاتی طور پر پسند ہے. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئے, اور پسند اگر آپ کو نہ بھی آئے تو میرا دل رکھنے کے لیے, میرا من رکھنے کی دعوت دیجیے گا, اس لیے کہ مجھے پسند ہے تو میری پسند خراب نہیں ہونا چاہیے. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا, کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو, مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو, مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو, مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں. بہت بہت شکریہ. اچھا ٹھیک, میں سمجھ گیا, آپ کی آواز سن لی میں نے برابر. اچھا اب کشتی تیرا نصیب چمکدار, تینوں آوازیں سن لی میں نے, تینوں میں 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے, آپ خاموش رہیے. کہہ رہا ہوں کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. مجھے معلوم ہے کہ میرا شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھوپال کی محفل ہے, اور یہاں پر یہ شعر میرا ضائع نہیں جائے گا, برباد نہیں جائے گا. میں پڑھ رہا ہوں. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. اور 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے, پراپرٹی. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا ہے. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے, 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے.
اے موت بہت بہت شکریہ، سلام کرتا ہوں. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. باندھ لیا تھا میں نے اپنا بستر، لیکن شکریہ آپ کا، آپ نے اب احساس دلایا کہ میرے سامنے زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. صاحب دیکھیے میرے حجرے میں نہیں، میرے بچے بھی بیٹھے ہیں، میری بہنیں بھی، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. بدتمیزی ہے کسی لفظ کے معنی آپ کو بتانا کہ شبد کے معنی یہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی بھوپال میں. یہ تو کتنی بڑی توہین ہے ہمارے سننے والوں کی، لیکن یہ سب بچے بھی انجوائے کر سکیں، شریک ہو سکیں، اس لیے بتا رہا ہوں. حجرہ کہتے ہیں سادھو سنتوں کے رہنے کی جھوپڑی کو، کٹیا کو، جہاں وہ ایکانت میں رہتا ہے. اب اس شعر کا مزہ لیجئے، لیکن بتانا کہ ہاں واقعی مزہ لے لیا راحت صاحب. میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں، اور کہیں پر رکھ دو، اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں، اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ، زمین پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں، اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں، اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ، زمین پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ، زمین پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ ہمارے قاتل اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ اب تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. پھر ایک شعر آپ کے لیے آ رہا ہے کہ میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، ہے میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رہے. صاحب تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات. آپ میں سے کتنے، بڑا مجمع ہے، بڑی محفل ہے، ایک شخص بھی اشارہ کر سکتا ہے، آپ کا پورا اختیار ہے کہ راحت بھائی اندوری راحت بس ختم کر دو، کافی ہو گیا. ایک آدمی کر دے گا تو میں ہٹ جاؤں گا، ورنہ میرا ریکارڈ یہ ہے دوستوں کہ مجھے ہٹانے کے لیے مائک سے پولیس کو بلانا پڑتا ہے. تو آپ تکلف نہ کیجیے گا، آپ سب شریف لوگ ہیں، آپ اشارہ کر دیجیے گا، میں ہٹ جاؤں گا صاحب. اور نہیں تو سکتا صاحب، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے. ایک اچھا شعر آ رہا ہے یہاں، سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا اسے. تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے. تیری ہر بات محبت میں، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے. آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے. آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے. اب ذرا مزہ لے لیجئے گا کہ آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر. آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے. آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے. آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے. اور میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے. میں وہ دریا ہوں
میں وہ دریا ہوں، میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے، جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے. دیکھیے یہ شعر سنیے گا. تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. چاند کو چھت پہ بلا لوں گا. دیکھیے صاحب، آج ہم دونوں کو فرصت تھے. یہ کوئی ضروری نہیں تھا ککریجا صاحب نے جن شاعروں کو یہاں پر بلا کر اردو کی شاعری سنائی جا رہی ہے. یہاں پر میوزک کا کوئی پروگرام ہو سکتا تھا، گانا بجانا ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ ان کی ادب نوازی. اور آپ لوگ اتنی محبت سے سن رہے ہیں. یہ صرف اردو کا شاعر یہاں پر یہ دو تہذیبوں کا ایک تیرتھ بنا دیا منوج ککریجا صاحب نے. تو صاحب میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے. منوج بھائی، آج ہم دونوں کو فرصت ہے، ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے. آج ہندوستان کے 130 کروڑ لوگ، ہر شخص یہ منتر بنا لے، یہی جاپ بنا لے کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے، ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے. چلو عشق کریں. آج ہم دونوں، اس پر داد دینا چاہیے تھی آپ کو. آج ہم بس اس سے زیادہ داد نہیں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. میں اس لیے زیادہ ضد نہیں کر رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کل یہ کہیں گے یار کون سے شعر پہ داد لے کے چلا گیا اجے کمار. تو کل برا بھلا آپ کہیں تو اب بہتر ہے کہ یہیں پہ کوئی اچھی حرکت نہ کروں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے. چلو عشق کریں. چلو عشق کریں. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. اس پر میں شعر پر جو پڑھ رہا ہوں اس پر میں داد چاہوں گا آپ سے. یہ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں. میرا خیال ہے 40-50 برس مجھے ہو گئے منچوں پر، لیکن میری زبان سے شاید ہندوستان اور ہندوستان کے باہر دنیا میں کبھی کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں کسی شعر کے بارے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے داد دیجیے. لیکن اس شعر کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ داد دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ. یار چھوڑو یہ سیاست ہے. چلو عشق کریں. آپ ہندو، میں مسلمان. آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ. یار چھوڑو یہ سیاست ہے. چلو عشق کریں. آخری غزل پڑھ رہا ہوں. جی ابھی پڑھ رہا ہوں. جی ابھی عرض کر رہا ہوں. یہ کوئی 30-40 سال پہلے غزل میں نے کہی تھی اور پڑھا کے پرانی بھی کر دی تھی. بھول بھی گیا تھا. نہ جانے کب کیا ہوا، کیسے ہوا. 2-2.5 برس سے یہ پورے ہندوستان اور دنیا کے مشاعروں میں پھر تو اگنے لگی زمین سے. اور لوگ فرمائش کرتے ہیں، مجھے حکم دیتے ہیں. فرمائش تو مجھ سے کوئی نہیں کرتا، سیدھی بات یہ ہے. اور دیکھو برا مت مانیے گا، مردوں سے فرمائش کرنا بھی نہیں چاہیے. بہرحال یہ غزل آپ کا حکم ہے، سو میں حاضر کر رہا ہوں. سنیے گا. یہ غزل آخری ہوگی. اگر خلاف ہیں جلدی میں
ہونے دو. ایک معاف کر دیجیے، اس غزل کو میں یہیں پر ہولڈ کر رہا ہوں. کہ میری یہ بیٹی ہے سامنے، بیٹی میری، اس نے ایک 2 شعر پڑھنے کے لیے مجھے کہا تھا، اور مجھے بہت دکھ ہوگا اگر میں وہ 2 شعر نہیں پڑھوں گا، تو وہ برداشت کر لیں، اس کے بعد یہ غزل پڑھوں گا. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے، یہی پڑھ رہے ہیں نا. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس میں خرابی یا خوبی ہے، یا تو خوبی ہے یا خرابی ہے. وہ یہ کہ یہ اچانک ختم ہو جاتا ہے، تو ذرا سا ہوشیار رہیں گے آپ تو آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور میرا بھی نقصان نہیں ہوگا. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو، چھریاں بریاں، خنجر ونجر سب. ختم ہو گیا یہ. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو، چھریاں بریاں، خنجر ونجر سب. جس دن سے تم روٹھی، جس دن سے تم روٹھی، مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. جس دن سے تم روٹھی، مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر، تکیا وکیا، بستر بستر. جس دن سے تم روٹھی، جس دن سے تم روٹھی، جس دن سے تم روٹھی، مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر، تکیا وکیا، بستر بستر. یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نامراد اور ناکام عاشق کی آواز تھی. ایک آواز دوسری ایک تھوڑی سی مردانہ اور بھوپالی قسم کی الگ ہوتی ہے. دیکھیے، خدا کرے کہ آپ کو یہ والی آواز زیادہ پسند آئے. شعر میں نے ابھی یہ پڑھا ہے کہ جس دن سے تم روٹھی، مرد کی کمزوری ہے. جس دن سے تم روٹھی، مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر، تکیا وکیا، بستر بستر سب. مجھ سے بچھڑ کر، دوسرا پہلو دیکھیے گا کہ مجھ سے بچھڑ کر، جس دن سے تم روٹھی، مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر، تکیا وکیا، بستر بستر سب. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے، زیور ویور. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں، مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے، زیور ویور سب. صاحب اگر خلاف ہیں ہونے دو. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. یہ آپ کی فرمائش پر پڑھ رہا ہوں، بس یہ دیکھیے گا کہ آپ کی فرمائش پر پڑھ رہا ہوں تو آپ کو سننا پڑے گا. اگر خلاف ہے ہونے دو. جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. میاں لگے گی آگ، لگے گی آگ، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، وہی سچائی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. صاحب سنیے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. یہ کہیں کسی مشاعرے میں دلی میں پڑھ رہا تھا میں، اور یہ جب لائن آئی کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، تو یہ جس طریقے سے نظامت کر رہے ہیں، سنچالن کر رہے ہیں ہمارے ششیکانت بھائی، ان کی جگہ پر اشوک چکردھر بیٹھے تھے جو شاید کل یہاں تھے.
تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی دیکھیے آپ ذرا اس کو یہ بتائیے کہ صاحب مسند جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، تو اس صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہتے ہیں ذرا سا بتا دیں تاکہ سب لوگ انجوائے کر سکیں اس شعر کو۔ تو انہوں نے 1 سیکنڈ 10-20 سیکنڈ سوچا اور کہا کہ راحت بھائی مسند نشین کو کہتے ہیں، صاحب مسند کو کہتے ہیں ستادھیش۔ تو میں نے کہا اشوک بھائی رہنے دیجیے صاحب مسند ہی ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہ شعر سن لیجئے، یہ شعر ساری دنیا نے سراہا اور پورے ہندوستان کے لیے میرا یہ شعر ہے، میرے اپنے وطن کے لیے۔ کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ شرکت کر لیجئے گا آپ، مجھے کی محبت سے رخصت کیجئے گا شعر پڑھنے کے بعد۔ میں دیکھ نہیں پاؤں گا، میری جان میں دیکھ نہیں پاؤں گا جلد بازی اگر آپ نے کی تو۔ کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ہندوستان ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ سبھی کا کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میں بات تشریف رکھیں۔ میں ایک بار آپ سب کو اور بھائی بہنوں چکریجا صاحب کو اتنے خوبصورت آیوجن کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خاکسار نے اتنا وقت لیا، اپنی اتنی عزت دی، آپ کی بہت بہت شکریہ۔